السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر سے نکلتی ہے اور ایک انسان جو بڑا طاقتور اور بڑا پاورفل ہوتا ہے وہ دھڑام سے زمین پر گر جاتا ہے؟ بہت سی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گی جن ویڈیوز کے اندر آپ کو دکھایا گیا ہوگا، نہ جانے کتنے لوگوں کے واقعات دکھائے گئے ہوں گے کہ وہ چل رہے تھے اور چلتے چلتے گرے اور ان کے اوپر موت آ گئی۔ تو وہ کیا چیز ہے جو جسم سے نکلتی ہے؟ یقینی طور پر وہ روح ہے جو جسم سے نکلتی ہے۔ ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ روح نہ اپنے آپ جسم میں آتی ہے اور نہ اپنے آپ جسم سے جاتی ہے، اس کو ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، اور نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جس کو ملک الموت کہا جاتا ہے، وہ روح کو نکال لیتا ہے۔ یہ تو بالکل کامن بات ہے اور عام طور سے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے آگے کی بات اس سے بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت نالجبل ہے۔ انشاءاللہ آپ جب اسے دیکھیں گے تو انشاءاللہ یقینی طور پر آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ وہ سوال یہ ہے کہ انسان کی روح تو ملک الموت نکالتے ہیں، تو جانوروں کی روح کون نکالتا ہے؟ کیا ملک الموت نامی فرشتہ نکالتا ہے یا پھر کوئی اور شکل ہے اس کے نکالنے کی؟ ہم اس ویڈیو میں اسی پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ ملک الموت ہی جانوروں کی روح نکالتے ہیں، ایسا ایک حدیث میں سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بات ایک حدیث سے مترشح ہوتی ہے، ایک حدیث سے نکلتی ہے، لیکن صاف اشارہ اس حدیث کے اندر اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ ملک الموت نے اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے تمام دنیا کے انسان ایسے ہیں کہ جن کو میں دیکھتا ہوں اور جس کی روح نکالنی ہوتی ہے نکال لیتا ہوں، اور لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مچھر کی جان بھی اللہ کے حکم سے نہیں نکالتا ہوں۔ یہ ایک اشارہ اس حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسان کی روح تو فرشتے نکالتے ہیں لیکن جانور کی روح بھی فرشتے نکالتے ہیں، یہ ان کا ایک قول ہے۔ لیکن اس سلسلے کی صحیح بات وہ ہے جس کے بارے میں دو احادیث میں یہاں نقل کر رہا ہوں، جن میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جانوروں کی روح یہ انسان جو یہ فرشتے نہیں نکالتے ہیں، بلکہ جانوروں کی روح اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے نکالتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جانوروں کی زندگی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو اللہ ان کی روح نکال لیا کرتے ہیں۔ اور اللہ ان کی روح جو نکالتے ہیں اس میں ملک الموت نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ بنا ملک الموت کے ان کی روح نکالتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کی روح ملک الموت کیوں نکالتے ہیں؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ انسان چونکہ اللہ کے نزدیک بڑا محترم ہے، بڑا معزز ہے، ایک بڑا آنریبل ہے، ایک اپنا ویکتتو رکھتا ہے، اس لیے اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور جانوروں کی روح اپنے آپ نکل آتی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ہے، جس میں یہ اشارہ ملتا ہے اور جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جانوروں کی روح فرشتہ نہیں نکالتا بلکہ جانوروں کی روح اللہ نکالتے ہیں، اور جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو وہ جانور مر جایا کرتے ہیں۔ یہ تفسیر مظہری کے اندر موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انٹرسٹنگ بھی رہی ہوگی اور نئی بھی رہی ہوگی اور نالجبل بھی رہی ہوگی۔ اس کو شیئر کریں، آگے بڑھائیں، اپنے کمنٹ دیں، اور دیکھیں کمنٹ دینے میں ایک بات یاد رکھیں کہ ایکیڈمک کمنٹ دیا کریں، پڑھے لکھوں کے کمنٹ دیا کریں۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کی قدر ہے، لیکن اگر کوئی جاہلانہ کمنٹ کرتا ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کے مقصد بلند ہوتے ہیں اور جن کی منزلیں طے ہوتی ہیں وہ چھوٹی جگہوں پر نہ دیکھا کرتے ہیں نہ ان کی نگاہ جاتی ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر کبھی چھوٹی چیزوں پہ نگاہ نہیں کرتے ہیں۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔